قومی سمود کے عمرے اور رہائش گاہیں، سمود والوں کی سرکشی اور معجزہ طلبی، اللہ تعالیٰ کے اونی کا وافر دودھ دینا، اللہ تعالیٰ کے اونی کے دشمن کی ولادت، اونی کے قاتل بچے کی تلاش۔ عمر بن خارجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے سمود کو لمبے عمریں عطا کی تھی۔ ان کی عمریں اس قدر لمبی ہوتی تھی کہ جب اس سے کوئی شخص مٹی گارے سے گھر تعمیر کرتا تو وہ گھر کھنڈرات میں تبدیل ہو جاتا مگر وہ شخص زندہ ہوتا۔ چنانچہ جب انہوں نے یہ ماجرا دیکھا تو پہاڑوں کو تراش کر کے اس کے اندر اپنے گھر تعمیر کرنا شروع کر دیے۔ یوں اونچے پہاڑوں کو انہوں نے اپنا مسکن بنا لیا، رزق کی ان پر کوئی تنگی نہ تھی۔ کچھ ہی عرصہ بعد قوم نے صالح علیہ السلام سے کہا کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں، آپ کا رب ہمارے لیے کوئی دلیل پیش کرے تاکہ ہم جان لیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ صالح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو پہاڑ میں سے بطور دلیل اونٹنے کو نکالا گیا۔ وہ اونٹنی ایک دن پانی پیتی اور دوسری دن بستی کے تمام جانور پانی پیتے۔ جس دن یہ اونٹنی پانی پیتی تو اس دن بستی والے اپنے جانوروں کو پانی نہ پلاتے تھے۔ یہ اونٹنی اتنا زیادہ دودھ دیتی کہ ان کے تمام چھوٹے بڑے برتن بھر جاتے۔ تھوڑے دنوں بعد اللہ تعالیٰ نے صالح علیہ السلام کو وحی کے ذریعے مطلع کیا کہ تمہارے قوم اونٹنی کو ذبح کر دے گی۔ جب صالح علیہ السلام نے قوم سے کہا کہ تم لوگ اونٹنی کو ذبح کرنے کا ارادہ رکھتے ہو تو قوم نے انکار کیا اور کہا کہ ہم ہرگز یہ کام نہ کریں گے۔ لیکن صالح علیہ السلام نے کہا کہ تم میں سے ایک بچہ ہوگا جو اس اونٹنی کو ذبح کر دے گا۔ تو پورے قوم نے بیک آواز کہا آپ ہمیں اس بچے کی علامتیں بتائیں، ہم اسے قتل کر دیں گے۔ صالح علیہ السلام نے کہا اس بچے کا رنگ سرخ، زرد و سفید مائل ہوگا اور کچھ نیلا اور کچھ سرخ رنگ ہوگا۔ آپ بیان کرتے ہیں کہ اس شہر میں دو بوڑھے دوست رہتے تھے، ان میں سے ایک کا لڑکا تھا اور دوسری کی لڑکی۔ دونوں نے اپنے اولاد کی شادی کرنا چاہتے تھے۔ اتفاقاً ایک دن دونوں کی ملاقات ہو گئی تو دونوں نے ایک دوسرے سے پوچھا کہ اب تک تو نے اپنے اولاد کی شادی کیوں نہیں کی؟ دونوں کا ایک ہی جواب تھا کہ مناسب رشتہ نہیں ملا۔ بس دونوں نے اپنے اولاد کی شادی کر دی۔ ان دونوں کے ہاں وہ لڑکا پیدا ہوا جس کی پیش گوئی صالح علیہ السلام نے کی تھی۔ شہر میں 8 اشخاص ایسے تھے جو کہ ہر جگہ دنگ کا فساد کرتے تھے اور خیر ان کے قریب بھی نہ پکتی تھی۔ جب صالح علیہ السلام نے قوم کو بچے کی علامتیں بتائے تو انہوں نے شہر کی 8 خرانٹ عورتوں کے ساتھ چند سپاہی کر دیے۔ اب وہ ہر جگہ جاتی اور جس عورت کی گود میں بچہ دیکھتے تو اس میں بتائی گئی علامات دیکھتے۔ اگر لڑکے ہوتی تو اس گھر کو چھوڑ دیتے۔ بالآخر انہوں نے اس بچے کو پا لیا اور لگ گئے شور مچانے کہ یہی وہ بچہ ہے جس کے بارے میں صالح علیہ السلام نے خبر دی ہے۔ جب سپاہیوں نے اس بچے کو اپنے ساتھ لے جانا چاہا تو اس کے عزیز و اقارب درمیان میں حائل ہو گئے اور بچے کو نہ جانے دیا۔ یہ لڑکا تمام بچوں میں زیادہ شرارتی بچہ تھا۔ اس بچے کی افزائش اتنی تیز تھی کہ جتنا کوئی بچہ ایک ہفتے میں بڑھتا یہ صرف ایک دن میں بڑھتا، اور ایک ہفتے میں اتنا بڑھ جاتا جتنا دوسرے بچے ایک ماہ میں بڑھتے تھے، اور ایک ماہ میں اتنا بڑھتا تھا جتنا کہ دوسرے بچے ایک سال میں بڑھتے تھے۔